فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد واهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام محمد بن علي التقي عليه الصلاة والسلام لأن لو غيبة لا ينجو منها إلا المسلمون. صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. امام زمان ارغونہ فدا کی ایک لقب ہے منتظر. بس اس کی وجہ بیان کر کے میں مصائب کی خطرے کہہ کے آپ کو چھٹی دے دوں گا. امام تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا لما سمی المنتظر. توجہ ہے آپ کی. پریشان ہو کر میں بیٹھے میں لیٹ کوئی نہیں آیا. میرا ٹائم ہی 5 بجے تھا. ایک پڑھنے والے بندے مس ہو گئے. میری سیاست ان کی مجبوری بن گئی ہوگی. تو پروفیسر صاحب ختم کیے تو میں آ گیا. ویسے اب لاڈلے بہت زیادہ ہے. محمد لاڈلے بہت زیادہ ہے. جی خود بلا کر 2 گھنٹے بٹھا لیں گے تو وہ محسوس نہیں کریں گے. اور اگر پڑھنے والا 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر ناراضگی ہو جائے گی. بہرحال یہ ذرا اپنی طبیعت سیٹ کر کے بیٹھے. میں لمبا نہیں پڑھنا. ایک خالی امام زمان کا ایک لقب ہے منتظر. اس پہ خالی نہیں پڑھنا ہے. اچھا میں خدمت یہ ویسے بھی یہ بھائی اسنین بھائی سبتین کا گھر یہ میرا اپنا گھر ہے. پچھلی دفعہ میں 2 بجے آ گیا تھا. میں نے آخر میں پڑھا تھا. تو میری گھر والی بات ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں خدمت میں آپ عرض کروں گا. صرف ایک حدیث پوچھا کہ نام امام سے مولا لما سمیا المنتظر. آپ کی اس فرزند کا نام منتظر کیوں رکھا گیا؟ منتظر ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے. سرکار نے جو جملے فرمائی یقین جانو 2 گھنٹے کی تقریر لیکن صرف چند منٹ میں
لیکن یہ گزارش میری یہ کہ جھکڑ مجلس ہوتی ہے جو میں تیز تیز پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ. اور اس یہ بھی عرض کروں یہ عام مجلس نہیں ہے روٹین کی، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا نہیں. میں جو مدرسے کا استاد ہوں، میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، بیماری جو ہے وہ بتاؤں گا، اس کا حل بتاؤں گا. لِمَسْمِ الْمُنْتَظَرِ، آپ کے اس فرزند کا نام منتظر کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا لِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُونَ. فرمایا ہمارے اس فرزند کا نام منتظر اس لیے تو منتظر ہوتا ہے جس کا کوئی انتظار کرے، منتظر جو خود کسی کا انتظار کرے. سرکار نے فرمایا منتظر نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے ظہور کا انتظار کریں گے مخلصین. اس کے ظہور کا انتظار کریں گے مخلصین. یہ مخلصین کیا ہے؟ مخلصین یعنی جیسے اندر سے ویسے. یہ ایک ہے عام معاملات میں اخلاص، وہ ہے کہ انسان جیسا اندر سے ادھر ویسا ہی. دو نمبر بندہ نہیں، زبان پہ اور پشت کے پیچھے کچھ، یہ بندہ خطرناک ہے. میں پھر کرتا رہا ہوں، فارسی کے ایک محاورہ ہے، کوچے کا ہے بزرگ، ایک لفظ ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹی باتیں لیکن بہت بڑی. تو سمجھ نہیں کو نہیں ہے. مثال طور پر میں مثال دیتا ہوں، میں منہ پر کہوں ماشاءاللہ جی آپ بڑا اچھا مجمع، اور گاڑی میں ڈرائیور کو کہوں یار بڑے بیکار لوگ ہیں. یا مثلا یہاں اسنین بھائی کی تعریفیں کروں اور گاڑی میں بیٹھ کر یار عجیب و غریب لوگ ہیں. یہ ہم بہت کرتے ہیں، یعنی منہ تے اور دے کاٹ دے پچھو کچھ. یہ خود اخلاص کے خلاف ہے. سر چاہو یہ اخلاص کے خلاف ہے، اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ہاں یہ تو ہماری یعنی چکوال میں حد ہو گئی ہے. یقین جانو یہ منافقت اتنی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پورے پاکستان میں ایسے، لیکن میں بھی چکوال میں رہتا ہوں تو چکوال میں ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے بندے منہ پہ اور کاٹ کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے میرے 12ویں کی فوج میں نااہل ہیں. 3 بندے. سب سے پہلا بندہ فرمایا مقدسۃ ارواحهم من رجس النفاق، فرمایا بندہ منافق ہو وہ میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بن سکتا. مخلص بندہ سپاہی بنے گا جیسا منہ پر ویسا پشت کے. میں مثالیں بہت دیتا ہوں اس کی. دیکھو نا میں مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کا دل ہے میں آدھا گھنٹہ پڑھوں، آپ پڑھو کہ پڑھو نہیں پڑھو گھنٹہ پڑھو، یہ منافقت ہے. آپ مجھے کہیں جتنا یہ مثال طور پر میں بھی یہاں سے نکلتا ہوں یا آپ آتے ہیں ڈھوڑیال میں، میرا کوئی نہیں دل میں آپ کو چائے پلاؤں، میری گاڑی تیار ہے میں نے مجلس میں پہنچنا ہے، بالکل کوئی نہیں دل چائے پلاؤں وقت آؤ جی چاہ دودھ پتی پی لیے. یہ منافقت ہے. اتنی سی منافقت امام زمان کی فوج سے نائب کر دیتی ہے. اپنے عام معاملات میں اخلاص جیسے اندر سے ویسے. بڑا مشہور واقعہ میں جلدی ختم کروں گا، پریشان بھی ہونا ہو سکتا ہے میں ساری حدیث پڑھ ہی نہ سکوں. مشہور واقعہ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ گیا تھا مہمان. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ تربوز کھا رہے تھے نا، اے جوانا تربوز کھا رہے تھے نا، اس کو آپ فرق ہو جی جس طرح تسی پریشان ہو نا، وہ بندہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ عجیب ہے، اب دل میں سوچنے لگا کہ امام خمینی اتنی بڑی مہمان نواز شخصیت ہے اور مجھے آپ فریق نہیں کی. اس نے یہ کیا کہ وہ سوچ میں پڑ گئے. محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا تو پریشان ہے، میں نے آپ فرق کوئی نہیں کی. فرمایا میرا دل ہی نہیں تھا اس لیے آپ فرق نہیں کی، میرا دل نہیں تھا تب تو آپ فرق نہیں کی. اس نے کہا کہ بلا یہ تو اور عجیب بات ہے، آپ کا دل کیوں نہیں تھا؟ فرمایا کیونکہ مجھے اپنے لیے بھی پسند کوئی نہیں ہے، اور معصوم فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ پسند کر جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں. کہ بلا خود کو کیوں نہیں پسند؟ کہ محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ پھکا ہے. کہ بلا پھر کھا کیوں رہی ہے؟ فرمایا کھاؤں گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا. پر میری گزارش ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، اندر اور باہر سیک جیسے ہو جائے. عام معاملات میں 2 نمبری بالکل چائے پلانے کو دل نہیں ہے آپ کے نام پر. خود معصوم نے بچوں کے بارے میں فرمایا بچے کے ساتھ مخلص رہو، اپنے بچے کے ساتھ. اذا وعدتموہم ففولہم، فرمایا جب بچوں سے کو وعدہ کر تو اپنا وعدہ پورا کر، بات تنگ نہ کرو. فرمایا یہ اخلاص ہے عام معاملات میں. ایک ہے عبادات میں اخلاص. اچھا کون مزے کی بات بتاؤں گا، میں ایک دم چھوڑ جاؤں گا، پریشان نہیں. حدیث مجھے لگتا ہے میں پوری نہیں کر سکوں گا. عام معاملات میں اخلاص. میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے
یہ میں مکان بنا رہا ہوں، حاج صاحب کے ہمسائے میں مکان بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا میں مکان بنا رہا ہوں تو میری نیت کیا مکان بنانے کی؟ اگر میری یہ نیت ہے نا کہ جناب نیو چکوال سٹی میں ایسا پیارا گھر بناؤں سارے دیکھتے ہی رہ جائیں، کئی بندے چیزیں بڑی مان نال تکاندے ہیں نا، کئی بندے دادا کھانے پکانے جو مہمان تے روپ پر ہے، بڑے کھاندے پیندے لوگ ہیں، یہ خود منافقت ہے، اخلاص کے خلاف ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ اچھا 10 قسم کے کھانے ٹیبل پہ لگا دیتا ہے، اچھا گھر بنا دیتا ہے، اپنی اچھی گاڑی دیتا ہے، اچھے کپڑے اس نیت سے پہنتا ہے کسی مومن پہ روب پڑے، فرمایا بندہ منافق ہے، اس سے یہ گناہ دھلوانے کے لیے جہنم کے نچلے حصے میں جانا پڑے گا، سب سے نیچے والے حصے میں جائے گا۔ ہاں آپ گاڑی کی اچھی سہولت ہے، آپ اس نیت سے اس کو لائیے اپنی گاڑی، کپڑا اچھا پہننی معصوم کا حکم ہے، اللہ نے نعمتیں بنائی نیکوں کے لیے کرے استعمال، لیکن کسی پر روب جمانے کے لیے نہیں۔ یہ میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھتے ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، ولیموں پر اللہ معاف کرے آج کل تو فوتگیوں پر بھی ان کو مقابلہ ہوتا ہے، بھائی جب کل ہو گئے نا تو کل پہ ایسا ضرور پہنے بھی کسی لیے نہیں پہنے، اور اللہ معاف کرے میں ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں پر اسپیشل خواتین کپڑے سلواتی ہیں، میں 23 محرم یہ کپڑے پہنوں گی، 24 کو جب جلوس آئے گا تو وہ کپڑے پہنوں گی، محرم وہ چلی گی خواتین جو پیوند لگا کر کالے کپڑے محرم میں استعمال کرتی تھی۔ پر یہ میرے ماں بہنوں خطرناک ہے یہ کام آپ کرتی ہیں، لیکن ہے خطرناک، پھر دوسرے کی آنکھیں کھلی رہ رہے۔ اخلاص فرمایا جو میرے بارے کا منتظر ہوگا جو مخلص ہوگا۔ پھر عبادات میں اخلاص ہے، عبادات میں اخلاص، دیکھو عبادت میں اخلاص کے 3 مرحلے حضرت اللہ دستغیب شیرازی نے بیان کی ہے۔ فرماتے پہلا مرحلہ جب، اور یہ شیطان 3 جگہ پر اٹیک کرتا ہے، پہلا مقام، اور یہ البتہ جملے کا فرق ہو، اگر کسی نے اس نیت سے کبھی کپڑا پہنا، مکان بنایا، گاڑی لایا کہ بھئی لوگوں پر روک پڑے، معصوم فرماتے الا ان یتوبا، اگر توبہ کرے گا پھر جہنم کے نچلے حصے میں نہیں جائے گا۔ جو بندہ توبہ نہیں کرتا نا اس ملاوٹ پر نیت پر، اسے نچلے حصے میں جانا پڑے گا۔ پھر فرمایا عبادت میں اخلاص، عبادت رضا خدا کے لیے کرنے، اس سے زیادہ نہیں کہتا، عبادت رضا خدا کے لیے، یہ مجلس کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، مجلس کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، حتیٰ کہ آپ جب جلوس لے کر آتے ہیں تو اہل سنت کی مسجد کے سامنے عبادت سمجھ کر ماتم کر، اور کو چڑھانے کے لیے ماتم نہ کر، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ آپ کی ماتمداری اس لیے ہونی چاہیے، آپ کی مجلس اس لیے ہونی چاہیے میری مجلس ماتم سے بطول راضی ہوگی، اور جب بطول راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا۔ یہ مجلس کروانے میں یہ نیت، مجلس پڑھنے میں یہ نیت، میں یہ جب مجلس پڑھتا ہوں تو بار بار فوکس کرتا ہوں کہ میں یہ نیت کرتا ہوں باقاعدہ، مجلس پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، مجلس پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، چونکہ نیت میں جو ملاوٹ ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ میں کو ایسی مجلس پڑھوں لوگوں کو پروفیسر صاحب بھول جائے، اور ظاہر ہے جو جن بندوں نے چکوال جا کر سانس نکالی ان کو کہاں پروفیسر صاحب بھول گئے، یعنی جو بندے خیبریوں کی طرف آگے یاسیوں میں کہاں پروفیسر صاحب بھول گئے۔ تو میں یہ نیت اگر بیچ میں کر لوں ایسی مجلس پڑھوں کہ لوگوں کو پروفیسر صاحب بھول جائیں، یہ خطرناک ہے، یہ میری نیت میں عبادت میں سے اخلاص ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، از علی آموز اخلاص عمل را، اگر عمل کو خالص بنانا تو علی ابن ابی طالب سے سیکھ، یا علی اپنے عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہو کر اتر آئے تھے، کسی نے کہا تھا کہ مولا یہ اپنے کیا کیا، اتنی مشکل سے وہ بندہ گرا پھر اس کے اوپر اترے کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس نے جسارت کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں اس کو ذاتی انتقام میں نہیں اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ میکسیمم کوشش کیجئے کہ اپنی عبادات، نماز، روزہ، ماتمداری سب کو خالی رضا خدا کی خاطر کرے۔ ایک جملہ اور ہے یہاں پر، جملہ یہ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں بندہ اللہ کی رضا کے لیے ماتم کر لیتے ہیں، مجلس کروا دیتے ہیں، مجلس پڑھ دیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، شیطان پھر ایک آخری حملہ کرتا ہے، بندے کو خود پسند بناتا ہے، یار آج تو بڑی مجلس پڑھی آخرت ہے، بھائی میں تھکا آ رہا سی، تو مسائل دی کھوٹ چاڑ دیتی، واہ بھائی واہ کمال مجلس، بالکل نئی مجلس پڑھ گیا، بھائی لوگ بڑی یاد کر رہے ہیں، جو گھر چلے گئے وہ بیچارے پچھتا رہے ہیں، کاش ہم اس کو سن کر جاتے، بھائی تو بڑا اچھا مسائل خان ہے، لوگ تیرے بڑا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہوا بڑی خطرناک ہے،
تو نے آج نماز پڑھی، نماز تہجد پڑھی، واہ بھائی واہ، تیرے مقابلے میں بندہ ہی کیوں نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا جب یہ بات دل میں آئے نا پھر اپنے عیبوں پہ نگاہ کیا کرو. میری مجلس سامنے لوگوں کے لوگ سلام کرتے ہیں، میرا فلاں تنہائی والا گناہ یہ نہیں جانتے. اگر گناہ پتہ چلتا مجھے سلام نہ کرتے، اس کا مطلب ہے میں قابل تعریف نہیں ہوں، وہ رب قابل تعریف ہے جس نے عیبوں پہ پردہ ڈال کر خوبیاں ظاہر کر دی. کبھی بھی خدمت میں عرض کروں گا کہ عبادت بندے کو متکبر نہ بنائے. کیا پیاری دعا تھی جو ساتویں امام نے ارشاد فرمائی، کیا پیاری دعا تھی. یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ مولا وہ دعا تعلیم دی گئی اور آپ خود پڑھتے ہو. سرکار نے فرمایا میں یہ دعا بہت پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھا کر. اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کا دین عارضی ہوتا ہے، یہ آیا ہو گیا. ایک اور دوسرا فرمایا ولا تخرجنی من التقصیر، اللہ مجھے ایسا بنا میں جو نیکی کروں اسے تھوڑا سمجھوں، میں اس سے بڑی نیکی کے پیچھے جاؤں، پھر اس سے بڑی نیکی، پھر اس سے بڑی نیکی. بہت ساری باتیں تھیں. ایک سطر خالی تیزی سے کہہ کر میں مسائل کے جملے کو، وہ سطر یہ ہے سرکار نے فرمایا وہ غیبت ایسی ہوگی ہمارے بارے میں کہ یطول امدها، مدت بہت طویل ہو جائے گی، اور طویل مدت میں یہ ہوگا لا ینجو منها الا المسلمون. ایک سطر میں ترجمہ کروں گا. سرکار نے فرمایا اس غیبت کی تکلیف دہ زمانے سے وہی نجات پائیں گے جو غیبت کے دور میں ہمارے پارنے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں گے. میں اس کو ایک مثال میں ٹرانسلیٹ کر کے جملے کو میں مثال دیتا ہوں. کوئی اپنا حساس سا مسئلہ لے لے، کوئی حساس مسئلہ، حساس ترین مسئلہ. میں مثلا فرض کرو میں بھی اپنی گاڑی پہ مجلس پڑھنے آیا اور اگر امام زمان ابھی ظہور فرماتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تیری گاڑی چھوڑ کے چلا جائے تو ادھر رکشہ پکڑ جائے یہاں سے، نہ ان سے نیاز لینی ہے اور گاڑی بھی قریب ہے کہ یتیموں میں تقسیم ہو جائے گی، کہ میں قبول کروں؟ یہ سوال. ہم میں سے کسی کو کہتے ہیں تیرے نکاح غلط ہے، بیوی کو گھر سے نکاح، تسلیم کر، ناراض نہیں ہونا. ہمارا جو ملنگ طبقہ ہے نا ان کو کوئی ایسی بات کہتی ہے جو ان کی عقیدت کے خلاف ہے، وہ تسلیم کریں نہیں کریں. اور اگر ہم علماء دوستوں کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہم تسلیم کریں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے، یعنی مراجع کے بعض فتوے جو ہم نمازیوں کے جو پرہیزگار ان علماء دوستوں کے ذرا خلاف تھے، اس پہ میں نے اپنے علماء دوستوں کو سنا، وہ مراجع کو برا بنا وہ بھی کہتے تھے کہ نظام تقلید ریہرسل ہے اطاعت امام کی، یہ یسلم تسلیمہ پر لے کر جائے گی. جو بندہ غیبت کے دور میں سخت ترین باتیں بھی یعنی اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے، امام زمان کی سخت ترین بات بھی میں قبول کروں گا، سمجھو وہ بندہ مسلمون میں آ گیا. امام کی بات کڑوی ہے پھر بھی سر جھک گیا، میٹھی ہے پھر بھی سر جھک گیا. امام کی بات میرے فائدے میں ہے پھر بھی سر جھک گیا، فائدے کے خلاف ہے پھر بھی سر جھک گیا. خدا را اپنے اپنے گربان میں سارے جھانکیں، اپنے آپ کو اس منزل پر لے کر آئیں اور پھر دیکھیں کہ کیا اس طرح ہے کہ امام. اگر میں مثال دیتا ہوں، میں فرض کروں ایک بات میں نے ڈھوڑیال میں سٹینڈ لیا، بے دینوں کے خلاف زوردار قسم کا سٹینڈ لیا، مثلا کوئی ایک مسئلہ پورے پنجاب میں سٹینڈ لیا، جگہ جگہ پر جا کر تقریریں کی اور امام زمان کہتے ہیں تو غلط ہے، کیا میں تسلیم کروں؟ مولا میں نے اتنی مجموع میں خطاب کی جگہ جگہ میں تو اس بات کی حمایت کرتا اور آپ کہتے ہیں بات غلط ہے. اگر میرے دل میں اب رکاوٹ آتی ہے اس کا مطلب، اور اس کی سادی سی بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ کیا علماء دوست کیا ذاکر پسند آدمی اگر اسے مراجع کی وہ بات جو اس کی ذہن کے خلاف ہے قبول کر لیتا ہے، پھر سمجھ لے امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے. اور اگر نہیں، جو بات ملنگوں کو پسند آئی انہوں نے بھی مراجع کو گالیاں دی، جو مجھے تجھے نہ پسند دی ہم نے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آج حشر مراجع کا کر رہے ہیں کہ یہ حشر کل امام زمان کا بھی کریں گے. اور ہماری روایات میں پڑھتا نہیں
مجھے احساس ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں بٹھانا. اللہ کرے ہم اخلاص اور اس تسلیم سر تسلیم خام کی منزل کا آج مجلس علم کی ہے. میں 2 جملے خالی علم کے پڑھوں گا. 2 جملے یہ ہیں. 90 سال کی امیر شام کی محنت سید سجاد نے ایک خطبے سے خاتمہ بنا تھی. شام فتح ہو گیا صرف ایک خطبے کے ساتھ. یا زہرا فاتح سید سجاد فاتح شام علی کی بیٹی سارمان ملا. دیکھو نا میں یقین جانے یہ میرا میسج ہے. اگر کوئی سرکاری بتایا لکھ کر لے جائے. یہ ذکر نہیں بیٹھ سکتا نہ یہ جلوس بند ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ ذکر ہوا ہے جو قاتل کے گھر میں ہوا ہے. علی کی بیٹی نے شرط رکھی تھی میں اس شرط پر رہائی قبول کروں گی. ایک مکان خالی کروایا جائے جس میں شام کی وہ ساری عورتیں ہیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے, جنہوں نے میرے حسین کو باغی کا وہ ساری عورتیں. اور میں مجلس پڑھ کے بتاؤں گی حسین باغی نہیں تھا, نمازی تھا. یقین جب سارے شام سے حسین کو نمازی منوا چکی نا علی کی بیٹی. قافلہ جو بچ گیا تھا قافلہ وہ لے کر چلی شام سے. علماء فرماتے ہیں جب قافلہ اس مقام پر آئے نا کہ رستے 2 تھے, ایک تھا مدینہ ایک رستہ جاتا تھا کربلا. کبھی شام کا دنیا کے نقشہ اگر چیک کرو نا تو شام سے مدینہ قریب ہے کربلا دور ہے. مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ایک رستہ شام جاتا ہے ایک مدینہ جاتا ہے. اماں مدینہ قریب ہے شام دور کربلا دور ہے. پھوپھی اماں کربلا جائے گی یا وطن مدینہ جائے گی؟ رو کے فرمایا سجاد کو کیسا وطن جس میں نہ حسین ہے نہ اکبر ہے نہ عباس. یا زہرا بڑا جملہ یہاں پر فرمایا. یقین جان یعنی جو بندے کربلا کی زوار ہے میرے جملہ صحیح سمجھیں گے. فرمایا سجاد بیٹا ساربان کو کہہ دے ارج بنا کربلا ابھی کربلا کی معراج کروا. ایسا کہہ دے ارج بنا کربلا میں کربلا لے چل. قافلہ کربلا پہنچا لیکن اس قافلے سے پہلے ایک اور قافلہ بھی کربلا پہنچ چکا تھا اور وہ قافلہ تھا جابر ابن عبداللہ انصاری کا. جابر نے دریائے فرات جابر کو وطن پہ پتہ چلا تھا پردیس میں حسین مارا گیا پھر اپنے وطن پہ ٹھہر نہیں سکا. اللہ جانتے ساتھ لے کر ناتیہ غلام کو آیا مولا حسین کی قبر پر. علماء نے بڑے جملے لکھے اپنی کتابوں میں. غسل کیا نا دریائے فرات میں اور کہا مجھے میرے آقا کی قبر پہ لے چل. جابر آئے نا مولا حسین کی قبر پر 3 دفعہ آواز دی یا حسین یا حسین یا حسین. قبر سے جواب نہیں آئی نا تو جابر کو وقت یاد آ گیا. جابر ہے حسین کا بچپن کا دوست. جابر جب بھی مدینہ کی گلی میں آتا نا ایک دفعہ کرتا نا مولا حسین فوراً باہر آ جاتے. اللہ جاتے جیل والے دن 3 دفعہ کہنا یا حسین. جب جواب نہیں آیا نا جابر رو کے کہتا حبیب اللہ یریب حبیبہ. حسین اپنے بچپن کے دوست جابر کا جواب نہیں دیتا. پھر ایک جملہ جان فرمایا کہا وہ کیسے جواب دے جس کی نظر کی نگیں کٹ گئی ہیں. در کربلا میں سر جام اور کوفہ کے بازاروں میں پھر آیا. جابر امام حسین اسلام کی زیارت میں مصروف تھا. لمبا نہیں پڑھوں گا پریشان نہیں ہونا. مصروف تھا زیارت میں. ادھر سے عطیہ نے کہا جابر لگتا ہے کوئی قافلہ شام کی طرف سے کربلا میں داخل ہو رہا ہے. عطیہ جا دیکھ کوئی لوٹنے والا ہے تو میں چھپ جاؤں گا اور اگر کوئی مولا حسین کا زوار ہے مل کر غریب کا ماتم کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد عطیہ روتا ہوا واپس آیا. جابر نے کہا رو کیا ہو رہا ہے؟ کسی جھٹکا کا جھٹکا کسی نہیں ہے, نہ کوئی لوٹنے والا ہے نہ کوئی فوجی ہے. کون ہے؟ کہا تیرا میرا مولا سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ شام فتح کر کے کربلا کی سرحد پہ آگے. اللہ اکبر فرمایا جابر عطیہ زمانے کے امام آگے استقبال واجب ہے میرا ہاتھ پکڑنا
کرنا میں نبی کے نواسے کا دوڑ کر استقبال کروں. اللہ نے جابر نے ہاتھ پکڑا, جابر کا ہاتھ پکڑا دیگا. جابر 80 سال کی عمر میں جتنا دوڑ سکتا تھا دوڑا امام سجاد علیہ السلام کی سواری کے استقبال کے لیے. مولا کی سواری کے پاس ایک جملے پہ ماتم ہو جاتا ہوتا ہے, میں جملہ پڑھتا ہوتا ہوں. جابر نے پکڑی لگام حضرت کی سواری کی اور بڑی عزت کے ساتھ اتارا. اللہ جانتا ہے 2 محرم کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے سجاد کو احترام کے ساتھ سواری سے اتارا. ورنہ پورے سفر کربلا میں سوار کیا جاتا, نیزے مار کر اتارا جاتا. تازیان یقین جانگے مجلس میں وقت کی محتاج ہے, نہ مجموع کی محتاج ہے. اللہ اکبر. حضرت نے اب دیکھو نا مدت کے بعد کیسے ملتے بچھڑے ہوئے. میں زیادہ پڑھ چکا, تھوڑا رہ گیا. گلے میں بائیں ڈالتے ہیں نا. جابر نے مولا سجاد کے گلے میں بائیں ڈالتے, فرمایا جابر جلدی کر, میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا. مولا کیوں ہاتھ اٹھاؤں؟ رو کر فرمایا جابر تو نہیں جانتا سجاد کی ساری پشت زخمی, سجاد کی ساری پشت زخمی ہے. ایک جنازہ جس گھر میں پڑا نے ایک جنازہ, بندہ گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کے دروازے پر ایک دن میں 72 جنازے پڑے ہوئے تھے. لیکن کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا. کسی مسلمان نے نہیں کہا سجاد تیرے اکبر کا ارمان, کسی نے کہا سجاد تیرے اون محمد کا ارمان, سجاد تیرے ابا اس کے بازو کا ارمان. اللہ جاتے ہیں چیلے والے دن پہلا پرسہ دینے کے لیے ملا نا جابر. پھر مولا سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑ لیا. کبھی کربلا کہ اس کونے میں خاک پہ بیٹھ جاتے, کبھی کربلا کہ اس کونے میں خاک پہ جا بیٹھتے. جابر ہاں ہونا کانا مہتورے حالینا. جابر اس مقام پر 2 محرم میرے خیمے لگے. جابر اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. جابر اس مقام پر میرے اصغر کا گلا چھٹ گیا. جابر اسے صلی زینبیہ کہتے ہیں. میری پھوپھیاں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی, شمر کا خنجر چلتا رہا. سارے مسائل مولا سجاد نے کھڑے ہو کر صبر کے ساتھ سنائے. لیکن جب آخری جملے پر آیا سجاد زمین پر گرے. فرمایا جابر ہاں ہونا صلبت نساؤنا. جابر اس مقام پر شام غریبہ میری پھوپھیوں کی جان نیزہ برداروں نے میری پھوپھیوں کی چادریں لوٹی. آخری جملہ میں پڑھ تو کر اتنا پڑھنا تھا. میری ماں میں نے یہ بات سمجھے گی. خاتون کے رشتے ہوتے ہیں. خاتون پہلے بیٹی ہوتی ہے, پھر زوجہ بنتی ہے, پھر ماں بنتی ہے. ماں بننے سے پہلے سارے رشتے یاد ہوتے ہیں. جب تک ماں نہیں بنتی نا بہن بھائی سب یاد ہوتے ہیں. لیکن جب ماں بن جاتی ہے نا پھر نہ بھائی یاد رہتے ہیں نہ بہن یاد رہتی ہے. اللہ اکبر. مولا سجاد آئے, پھوپھی اماں سب سے پہلے کس قبر پہ جائے گی؟ اللہ اکبر. نہیں کہا مجھے میرے اون کی قبر پہ لے جا, نہیں کہا مجھے میرے محمد کی قبر پہ لے جا. علی کی بیٹی تیری معرفت امامت کو ہم سب کا سلام. فرمایا سجاد جلدی کر مجھے میرے حسین کی قبر پہ. اللہ اکبر. مولا سجاد آخری جملہ, مولا سجاد پھوپھی کا ہاتھ پکڑا. اب جانتے ہو نا 11 محرم جب گئی تھی نا پتھروں کا ڈھیر چھوڑ کر گئی. پتھروں کا ڈھیر, ٹوٹی تلواروں کا ڈھیر, یہی کو چھوڑ کے گئی تھی نا. قبر نہیں بنی تھی. جب آئی نا چیلے والے دن بھائی کی تیار قبر پہ مولا سجاد لے کر اپنی پھوپھی کو. دیکھو نا قبروں پر آپ تعارف لکھتے ہو نا. آج صاحب نے بیٹے کا نام انیس قبر پہ لکھا. باقی جتنے مرمین ہیں بھائی الفت شبیر سب کی قبروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تعارف ہوتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں تاریخ مصطفیٰ. علی کی بیٹی آئی نا. قرآن کا قاری اگر بینائی ضعیف ہو 2 طریقوں سے قرآن پڑھے گا. یا قرآن پہ جھکے گا یا قرآن کو اٹھا کر آنکھوں کے قریب کرے گا. علی کی قاریہ قرآن بیٹی اتنا جھکی اتنا جھکی اتنا جھکی. علی کی بیٹی نے خاک اٹھائی, نیچے تعارف لکھا ہوا تھا. زینب خاش کھا کے زمین پہ گر پڑی. سنو گے کیا لکھا ہوا تھا؟ حاضر یہ اس مظلوم کی قبر ہے الذی قتلوہ انشاءاللہ, جو بیت دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا مارا گیا. وحیداً فریدا, جو اتنا بے کس تھا جس کے قاتل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ تھا. جو خبر اللہ 3 دن تک
کربلا میں ماتم ہوا آخر ختم 23 سفر 21 سفر 22 سفر لیکن ماتم ایسا نہیں ہوتا تھا جب پلس میں اور تو کرتے ہیں کوئی بی بی اکبر کی قبر پہ بے ہوش کوئی بی بی گنج شہداء میں غش کر کوئی بی بی عباس کی قبر پہ بے ہوش مولا سجاد نے دیکھ لیا اگر میں کچھ دن اور قیام کرتا ہوں میرا کوئی پردہ دار مر جائے گا 23 سفر کا دن کا جاگ تھا جب کبھی بھی وطن کی تیاری کرو میرا پڑھنا آسان ہے تیرا سننا آسان ہے اللہ نے تفیدیں نہیں لگ رہے سارے چینل پہ جانے والے پریشان ہیں تیرا میرا مولا حسین کے ساتھ اور رشتہ ہے زینب کا رشتہ اور ہے تیرا اور میرے لیے کربلا چھوڑنا مشکل ہوتی ہے زینب نے کربلا کیسے چھوڑا میں بیان نہیں کر سکتا علی کی بیٹی نے کربلا چھوڑی کیسے میں نہیں بیان کر سکتا صرف جو زوار بیٹھے ہو اپنا اپنا حساب لگاؤ ابھی تک ویزے نہیں لگے نا میں نے بندے تڑپتے ہوئے دیکھے زوار جو کربلا جاتے ہیں میرا تیرا علی حسین کے ساتھ رشتہ کیسا علی کی بیٹی کا کیسا رشتہ میں بتاتا ہوں اتنا رشتہ گہرا تھا نا مولا علی کو 2 شرطیں رکھنی پڑی تھی نکاح میں جو تھک کے بے شک چلا جائے ایک شرط رکھی تھی عبداللہ تو ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ زینب کو حسین سے ضرور ملوائے گا یا زہرا آپ کسی اور منزل پر ہیں میں کسی اور منزل پہ پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر تو پابند ہے میری بیٹی ایک دن سے زیادہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور دوسرا فرمایا اگر حسین وطن چھوڑے میری بیٹی اجازت مانگے عبداللہ پر زینب کو روکنا نہیں اس بی بی نے الوداع کرنا تھا قبر کو لیکن میں وہ نہیں پڑھتا بی بی نے الوداع کیسے کہ مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے اللہ اکبر ایک جملہ خالی پڑھوں گا جتنے بھی اولاد ہو ذرا دامن مراد پھیلانا جتنی حاجت مند ہو پابا روایت کے جملہ پڑھنے لگا ہوں آپ وقت میرا بیویوں کو ہر بی بی الوداع کرنے کے لیے ایک شہید کی قبر پر بیٹھی میر تقی میر درد کا شاعر ہے اس نے کہا کوئی بی بی کسی قبر پر کوئی بی بی کسی قبر پر لیکن ایک بی بی تھی جو 6 مہینے کی بچے کی قبر پر آتا ہے یا زہرا ایک بی بی 6 مہینے کی بچے کی قبر پر ہاں بیٹھی اور کہا کیا ماں نے میر تقی میر نے کہا قبر اصغر پہ کہا ماں نے اے لحد ہم تو چلتے ہیں تم بھی بہلانا اسے شب کو اصغر بڑے مچلتے ہیں قبر رات کو سویا ہوا بچہ ڈر جاتا ہے ماں اپنے بچے کو دلاسے دے کر سلا دیتی ہے قبر رباب جاری اصغر تیرے حوالے کر رہی ہے 5 ربیع الاول پہنچی میں سلام پڑھنے لگا 5 ربیع الاول پہنچی مدینہ کے باہر علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا مولا سجاد نے کافل روک دیا نوحہ یہ تھا یا مدینہ تجدنا لا تقبلی نانا کے شہر زینب کو قبول نہ کر مدینہ تو ریاضن خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجانا لا رجال ولا بنینا مدینہ یادن بھائیوں کی قطار اپنے ساتھ لے کر گئی تھی مدینہ کی صف اپنے ساتھ لے کر گئی تھی چولی پھیلا کے کہا مدینہ دیکھ میرے دامن میں دکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا اللہ اکبر مولا سجاد نے فرق بشیر پہلے اعلان کر کے مدینہ والوں کو بتا مدینہ کے سردار رجب کے واپس آ کے پہلے پرسے کے انتظام کر میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون بشیر نے اعلان کیا نوح پڑھا عربی زبان کا وہ نہیں پڑھتا کو تنگ نہیں کرتا بشیر کے اعلان کے بعد 3 دن ماتمداری ہوئی مدینہ کے باہر 5 ربیع الاول 6 ربیع الاول 7 ربیع الاول اور انہی 3 دنوں میں محمد انفیہ آئے تھے لیکن زینب کو پہچان نہیں سکے تھے اللہ اکبر نہیں پہچان سکے بس میں ختم کروں بات کو 3 دن کے پرسے کے بعد مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے اب میری پھپھی نانا کی قبر پہ جا کے مار نہیں جائے گی میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات تیرے میری قبر میں مولا امام حسین تشریف ہے اور جتنے بھی خواہش مند ہے کربلا جانے کے چہرے پہ اللہ کی ذات سب کی ویزوں کے مسئلے آسان کرے یہ نیت کر کے دل میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں امام زمانہ کے سپاہ کے لیے امام زمان کی ظہور کی تیاری کرو دیکھو نا خالی رو کر اٹھ نہ جایا کرو مسائل میں سے یہ جو مسائل تجھے مجھے رلاتے ہیں نا یہ امام زمانہ کو اس سے زیادہ پردہ غیب میں رلا رہے ہیں اب تو نظمہ پڑھتے ہیں المستر الذی یجاب اذا دعا اس یہ دعائے نظمہ کہتی ہے امام بے چین ہے ذرا سوچ تے تیری امام بہن کا بازار میں کوئی نام لے ہمارا خون کھول جاتا ہے
مولا امام زمان کا کتنا دکھ ہے دل میں، ان کی پھپھیوں کو بے مگنا اور بین راہ شام اور کوفہ کے مداروں میں پھرایا گیا. جیسا خالی رو کر اٹھ نہ جا، اپنے دل میں درد پیدا کر، ان مظلوموں کے انتقام کے لیے منتقم کے ظہور کی راہ ہموار کر. وہ کام کریں قبر کی پہلی رات تو مولا حسین تشریف اور انشاءاللہ آئیں گے. ہماری اتنے مرحومین ہیں، سب کی قبروں میں آئیں گے. بھائی کے والد صاحب خاص طور پر اللہ کے نیک انسان تھے، ان کی قبر آج وہ مہمان بنے گے امام حسین کے. میرے اپنے والد ہیں، مجھ سے جتنے پہلے پڑھنے والے سب تسامین مستری سب کے مرحومین آج مہمان ہیں امام حسین علیہ السلام کے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آپ کا کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ پر مجھے کو پر خلوص مجلس ہو رہی تھی جنگ دوران میں، کوئی شوشہ بناوٹ دکھلاوا کچھ نہیں تھا. اس مجلس کی آخر میں جا کر دیر کافی ہو گئی تھی، لیکن سب نے مل کر میرے شام کے تھکے ہوئے بچے ہوئے لٹے ہوئے قافلے کے سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا اور تیرے بھائی تیری بہن موجود تھی. میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر السلام علی حسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخوات الحسين. 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا. 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا. نانا کی قبر پہ لا رہے ہیں، نبی کی ذری کی چوکھٹ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے. 2 سرٹوں میں نے پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. کوئی قیامت کا منظر تھا جب مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا. میری آقا ذاتی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی ذری کی چوکھٹ پکڑی. نانا کی قبر پر آ کر شام کی تھکی ہوئی بی بی نے پہلا جملہ ارشاد. آپ کو سمجھ کوئی نہیں آیا میں نے پڑھا کیا ہے؟ اللہ اکبر. شام کی تھکی ہوئی بی بی نے نانا کی قبر پر آ کر پہلا جملہ ارشاد فرمایا. میں تیری بی بی کی تھکاوٹ کا جملہ سناؤں. اللہ علم حسین برجارہ مرحوم کے درجات بلند کرے. ملتان مجلس ہو رہی تھی، جارہ صاحب نے پڑھا لی. سارا قافلہ تھکا ہوا تھا، لیکن جب قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا، اللہ جانتے جتنے قافلے کے قیدی تھے سب نے اپنے کندھے دیوار کے ساتھ لگائے، لیکن ایک علی کی بیٹی واحد بی بی ہے جس نے اپنا ماتھا کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک دیا. اللہ کہتے ہیں مجلس کے لفظ ہوتے ڈانس ہوتے کوئی نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں سارا مجمع دھاڑے مار کر رویا. مجلس کے بعد مولانا غلام بابا سویلی کرنگا والے چلے گئے. رو کے کہتے ہیں قبلہ تھکا ہوا انسان جب آرام کرنا چاہتا ہے اپنا کندھا ٹیکتا ہے درخت کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ. آپ نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ زینب نے ماتھا درخت کے ساتھ ٹیک دیا. فرمایا سیدزادہ نہ خضر نہ مرجلا، تیری پھوپھی کی پشت اتنی زخمی تھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. شام کی تھکی بی بی نے آ کر نانا کی قبر پہ پہلا جملہ ارشاد فرمایا. میں نے 2 جملے پڑھنے تھکنا ہی نظر سے. اللہ اکبر. فرمایا سلام علیکہ یا جدہ، یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام. بی بی کہتی انی نعیت الیکہ ولدک الحسین، یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے. جو کربلا کے زوار بیٹھو ذرا سر اٹھانا. اللہ اکبر. علی کی بیٹی کون سا دکھ بیان کرے گی؟ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتا، نانا پھر دوڑ کر اپنے لال کا استقبال کرتا، پھر حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا، کبھی حسین کے ہونٹوں کو بوسے دیتا، کبھی غریب کے سینے پہ بوسے دیتا. فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ.
میری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا وشبل جالس علی صدر الحسین نانا تیری بوسا گا تھی اسی بوسا گا پیچھے منصور تاکہ آخری جملہ ختم کر دو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں میرا اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام زمان کے ظہور میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار جتنے مومن بھی کربلا جانا چاہتے ہیں سب کو کربلا کا جہنم نصیب فرما مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا تو اس وقت کا واسطہ جب علی کی چھوٹی بیٹی نانا کی قبر پر آئی اللہ اکبر اب جانتے ہو جب بھی کوئی پردہ بی بی حج اور زیارت سے واپس آتی ہے اپنے نانا یا دادا کے پاس بیٹھ کر اس ملک کے حالات بیان کرتی ہے علی کی چھوٹی بیٹی نانا کی قبر پر آئی فرمایا نانا ہم نے کربلا میں بڑے دکھ دیکھے ہم نے شام میں بڑے دکھ دیکھے لیکن نانا ایک دکھ ایسا ہے جو تیری چھوٹی بیٹی کو قبر میں یاد رہے گا علی کی بیٹی وہ دکھ کون سا ہے اللہ اکبر فرمایا نانا ماتم کی تیاری کر نانا تمہیں یاد ہوگا جس دن مکہ فتح ہوا تھا ابو سفیان کو گرفتار کر کے تیرے سامنے لایا گیا لیکن نانا تو نے اللہ کے دشمن کو اللہ کی راہ میں اعراض کر دیا فرمایا نانا تیری بیٹیوں کا سب سے بڑا درد یہ ہے تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان کی بیٹیاں محلوں میں پردے کے اندر بیٹھی نہیں لیکن نانا تیری زہرا کی بیٹیاں سر پہ چادر موجود نہیں ہے ہاتھ گردن کے پیچھے بنے ہوئے کبھی کوفہ کبھی أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة اللهم يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين علیہ السلام پروردگار ہماری اس پوری مجلس کو عبادت میں شمار فرما اگر کمی کوتاہی کی رہ گئی تو اس کو خود جبران فرما پروردگار اخلاص اور سر تسلیم کی منظر پہ پہنچ کر ہم سب کو امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عنایت فرما منافقت ختم کر کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عنایت فرما اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار پریشان المومنین کی پریشانیاں دور فرما مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما بے روزگار مومنین کو روزگار آسان عنایت فرما علی اصغر کی ماں کا صدقہ بے اولاد مومنین کو نرینہ نیک اور صالح اولاد عنایت فرما میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئے کافی سارے مومنین نے سب کو نرینہ نیک اور صالح اولاد عنایت فرما پروردگار بھائیوں کے والد مرحوم سمیت جمیع مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما ان برادران کو کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ان کے والد بزرگوار سمیت جمیع مرحومین کی قبر و برزخ کی منزلیں آسان فرما ان بھائیوں کا رزق اور مال و وسعت برکت عنایت فرما کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما حج و زیارت کے رستے آزاد فرما پروردگار جو بندے کربلا کے لیے تڑپ رہے سب کو کربلا کا جہلم نصیب فرما پروردگار عظمت البیت کا واسطہ میرے لمحات انداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما مجلسوں کی حفاظت فرما پروردگار عظمت البیت کا واسطہ علم مزاداری کے خلاف پکنے والی سازشیں ناکام اور نامراد فرما ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما بیمار کربلا کی بیماری کو واسطہ مریض مومنین مومنات کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما بالخصوص مد نظر مریضوں کا لباس عافیت پہنا اسرہ ملت جعفریہ کو رہائی عنایت فرما
پروردگار علی فیصل صاحب کی والدہ مریض ہیں، بھائی مدثر باز کی والد مریض ہے، اس کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، علماء کا سارے وسائے ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مومنین کو علماء کی سرپرستی قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارا پرسہ اور ہمارا سلام زمانے کی امام کی خدمت میں پہنچاؤ، حضرت کے دل کو ہم سے شاد و خوشنود فرما، ہدی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما، قبولیت دعا کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، تیری بڑی کائنات میں ہمارا فضل سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنی